قبرستان آپ گئے تھے اور فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اس رات اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے۔ ایک قبیلے بنو کلب عرب کے اندر سب سے بڑا ریوڑ اگر بکریوں کا جانوروں کا کسی کے پاس تھا تو وہ قبیلے بنو کلب کے پاس تھا، بڑا ریوڑ تھا ان کے پاس۔ تو اب دیکھیے ایک بھیڑ کے اوپر کتنے بال ہوتے ہوں گے اور جتنے ان کے پاس میں اتنا بڑا ریوڑ ان سب کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میرے عزیزوں آگے ہو کر کے بیٹھو، پیٹ لگا کر کے نہ بیٹھو، یہاں اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، کسی شادی فنکشن میں نہیں آئے۔ اس پہ توجہ اور اہتمام کے ساتھ اگر بات سنی جائے گی تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ سنتے سنتے دل طویل زمانہ گزر گیا، لیکن عمل کتنا کیا یہ سوچنے کی بات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محفوظ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہونے کے بعد آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک منادی فرشتہ آواز دیتا ہے، کیا ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش کرائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ معاف کروں؟ کیا ہے کوئی جو رزق کا متلاشی ہو؟ رزق بمانا دولت، جسے رزق کی ضرورت ہو اور وہ رزق میں اضافہ کرانا چاہتا ہوں؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ اگر اس رات کوئی اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے منادی آواز دیتا ہے، کیا ہے کوئی تنگ دست آدمی کہ میں اس کی پریشانی دور کروں؟ کوئی بیمار ہے، کسی کے کورٹ کچہری میں مقدمے پڑے ہیں، بڑا پریشان ہے، مسائل حل نہیں ہو کے دے رہے ہیں، آج میرا رب آسمانی دنیا پر ہے اور اس کی طرف سے فرشتہ ایک منادی آواز دے رہا ہے کوئی جو اپنے مسائل جن پہ وہ الجھے ہوئے ہیں مجھ سے حل کرا سکے؟ آج کی رات ہے، ہم اپنے مسائل اللہ سے حل کریں۔ ایک اور روایت ہے اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جتنے آپ نے اس سال اعمال کیے نا، نیک اور بد، سب اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور تمہاری جو اس سال کی روزی ہے تمہیں کتنی ملنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات طے کرتے ہیں۔ کس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے ان کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات لکھ دیتے ہیں۔ کون مرے گا کون جیے گا اس رات میں سب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس رات جس رات ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ کی بار
اسی رات پٹاخے پڑتے ڈوب کے مرنے کی کہنا سننا تو ہوتا رہتا، پٹاخے پٹکانا، کسی کو تکلیف دینا یہ حرام حرام۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جہاں اس رات کے فضیلت ہے کہ آپ اگر اس طرح سے اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہاری بخشش فرما دیں گے، اتنی ساری تمہیں نیکی عطا کریں گے۔ تو اگر اس رات میں گناہ کرو گے تو گناہ بھی ویسے ہی ملیں گے۔ ہماری تو بچے کسی غیر کے تھوڑی نہ ہیں، اور وہ دکاندار بھی کان کھول کے سن لیں جنہوں نے پٹاخے دکانوں پہ لا کے رکھ رکھے ہیں، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ دکانوں پہ پٹاخے نہ لاتے، نہیں برساتے، ان کو ملتے ہی کہاں، ان کو ملتے ہی موقع کس نے کیا؟ دکانداروں نے۔ بیڑا غلط تو انہوں نے کیا، بہت سی دفعہ میرے الفاظ بڑے سخت لگتے ہوں گے، لیکن میرا عزیزو الفاظ صرف اس لیے کہے جاتے ہیں شاید کسی کے دل پر لگے، اور وہ اپنی اس زندگی کے بارے میں تو سوچے کہ تمہیں یہاں تھوڑی نہ رہنا ہے۔ اس مبارک رات میں جس کی اتنی فضیلتیں ہوں، اس رات میں تم پٹاخے پٹکواؤ، اور وہ ماں باپ جو بچوں کو پیسے دے رہے ہیں موج کرو، جاؤ گھومو اور خوب پٹاخے پٹک رہے ہیں، یہ جائز کام، یہ جائز کام، یہ تو سب کو پتا ہے نا، سب کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایسا کام، اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کریں کہ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، کل قیامت کے دن ہر نگراں سے سوال کیا جائے گا۔ نگراں بمانا حاکم ہے، باپ اولاد کے اوپر حاکم ہے، پیسے نہ دیتا، دیکھو بابا نہ دیتا پیسے، پڑھانے نہ پڑھا، اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی نسلوں کو بھی بچاؤ۔ یعنی کہ خود دیندار بن کے بیٹھ جانا یہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بچے جگہ کر دیا، راستوں پہ چھوڑ دیا آوارہ، ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کی تربیت بھی تو ہمارے اوپر ہے، یہ کوئی غیر کرے گا، سڑکوں پہ ان کی تربیت ہوگی نہ ہوگی؟ تو اس لیے خدا ایسا کام ہرگز نہ کرے، اللہ سے سچی تو کر۔ میرے عزیزو یہ بات ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، جس طرح دنیا میں آدمی اپنی منمانی کرتا ہے نا، جو جی میں آ رہا کر رہا ہے، دل میں آ رہا، اپنے دل کی ہر تمنا، ہر خواہش، ہر آرزو پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں، لیکن جب یہ تجاوز کرتا ہے تو اللہ وہ پردہ چاک کر دیتا ہے۔ اور جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بتاؤ یہ کتنا خبیث آدمی، اس نے کسی حرکت کی، تو پھر آدمی کیا سوچتا ہے؟ یار اس سے تو یہ کام نہ کرتا تو جب پھر پچھتاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پچھتاتا ہے۔ اب پچھتانے سے کچھ تھوڑی نہ ہو رہا، اب تو پردہ کھل گیا، اب تو لوگوں کو معلوم ہو گیا، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا آدمی، آدھی نمازی، سارے کام، بال بچے دار آدمی سے غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی، سب کہتے ہیں میرے تو، اور پھر وہ دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، کاش کہ تو ایسی حرکت نہ کرتا تو تو آج رسوا نہ ہوتا،
ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج تجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ تو یہ حرکت نہ کرتا ہے، اور آدمی پھر ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے، کیا سوچتا ہے یار اس سے تو خودکشی کر لیں، سارا اس زندگی تو چھٹکارا مل ہی جائے گا، بڑی دشواری ہے، پریشانی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اپنے اندر کو ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر میرا رب میرے ان عیبوں کو ظاہر کر دے تو کوئی میرے منہ پہ تھوکے گے۔ ہر آدمی جانتا ہے اپنے آپ کو، کوئی خالی نہیں گناہوں سے۔ کیا یہ میرے رب کی غفاری نہیں ہے کہ اس نے ہمارے کیسے کیسے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے؟ اگر وہ چاک کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس کو پردہ چاک کیا ہے، اور سمجھ لے جس طرح میں نے اس کا چاک کیا، میں تیرا بھی چاک کرنے کو برپا دوں۔ آج تو اس کی تو مذاق اڑاتا ہے، اور جس کا چاک ہوا ہے وہ نادم ہے اپنے گناہوں کے اوپر کہ تو ایسا نہ کرتا۔ اور آدمی پر زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو زندگی سے پیاری موت لگنے لگتی ہے، ایسی ٹینشن الجھنوں میں گر جاتا ہے۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے کہ یہ مصیبتیں ایسے نہیں آتی ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں کے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہارے بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہوں۔ اور بندہ کیا کہتا ہے، یار میرے سے ایسی کیا خطا ہو گئی جو اللہ نے مجھے ایسی مصیبت میں ڈال دی؟ اچھا وہ راتیں بھول گیا تو تم نے گناہوں میں تاریخ کیے، وہ دن بھول گیا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہیے، ہمیشہ ڈرتے رہیے، اللہ سے سچی توبہ کی۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش کے لیے بیٹھے، تو ہم بھی دل سے سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کبھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سی دفعہ ایسا لگتا ہے یار یہ گناہ چھوڑیں گے کیسے؟ اور میرے عزیز تو توبہ تو کر، چھڑوانے کا کام تو میرے گھر لاتا ہے، تو ارادہ تو کر۔ تو آج سچا ارادہ کرے گا تو اللہ تیری گناہ کو تو ختم کر دے گا جو پیچھے تو نے کیے۔ آج جب توبہ کا لفظ آتا ہے دل میں کھوڑ ہوتا ہے، یار تو گناہ سے تو اٹھ نہیں سکتا ہے، تو پھر تو توبہ نہیں کرتا ہے، یہ توبہ نہیں کرتا ہے، بس خالی اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ اس لیے سچی توبہ کی۔ وہ فضیل بن عیاض تھے نا، بہت بڑا ڈاکو، بہت بڑا ڈاکو تھا، نام ہی گرانے ڈاکو، ڈاکے ڈالتا تھا۔ ایک رات کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا، ڈاکے ڈالنے کے لیے جیسی پہنچا فضیل بن عیاض تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا رو رہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایسی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈرے؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جبکہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ وہ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ فضیل بن عیاض عربی تھا، جانتا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ وہ پڑھتے رہے، روتے رہے، بس کہ اٹھے
رب قد آن، میرے رب وقت آ چکا ہے، میرے رب وہ وقت آ چکا ہے۔ اب یہاں سے نکلے اور جب اپنے قافلے کے پاس پہنچے کہا کہ بھائی آج سے میرا اور تمہارا راستہ بدل چکا ہے، تم اپنے راستے کو جاؤ، میں اپنے راستے کو جاتا ہوں۔ میں نے تو آج توبہ کر لی، میں نے تو آج توبہ کر لی۔ وہ بھی ڈانٹو جو اس کے ساتھی تھے، سب کوئی سردار تھے ڈانٹو، تو سب نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جب ڈاکے تمہارے ساتھ مل کر کے ڈالے، چوریاں تمہارے ساتھ مل کر کے کی، تو آج توبہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کر کی۔ سب نے توبہ کر لی اور پھر کتنے بڑے عالم بنے، اپنے وقت کے جج تھے، فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ اللہ سے دو شرط لگا دی، اللہ تو میرے دو کام پورے کر دے، تو میری دو بات مان لے، میں تیری دو بات مان لوں۔ ایک تو یہ کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نیک بنا، میرے بیٹے کو میرے سے زیادہ نیک بنا دے، تو میں تیرا ہر حکم خوشی کے ساتھ قبول کروں۔ یہ پہلی شرط تھی۔ کیا شرط تھی؟ کہ تم میرے بیٹے کو نیک بنا دے تو میں تیرا ہر حکم خوشی سے قبول کروں۔ دوسرے یہ کہ تم مجھے جنت کی خوشخبری سنا دے، میں تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں۔ رات بھی اللہ سے دعا کی اور صبح کو تہجد میں اکیلے اٹھے تو بیٹا باپ سے پہلے مصلی کے اوپر کھڑا ہوا، بیٹا باپ سے پہلے مصلی کے اوپر کھڑا ہوا، گر گئے سجدے میں۔ اللہ آج تو دعائی کی تھی اور تم نے دل بھی نہ لگائی، میرا بیٹا جو آج مجھ سے پہلے مصلی کے اوپر کھڑا ہو چکا اور اللہ کے سامنے رو رہا۔ کچھ وقت گزرا تو اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی جب خبر سنی تو کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ۔ رب نے پوچھا کہ بتاؤ ادھر تو بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور یہ الحمدللہ نے کہا۔ جب کوئی خوشی کی بات ملے اس پر کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کہا یہ کیا چیز، اتنا نیک بیٹا تمہارا دنیا سے گیا اور تم خوشی کا اظہار کر رہا۔ کہا کہ تم ہی جانتا یہ میرا اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ وہ شرط لگائی تھی نا کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نیک بنا دینا، میں تیرا ہر حکم خوشی کے ساتھ قبول کروں، اس لیے الحمدللہ۔ اگر اس دوسرے کی انتظار ہو کہ اللہ مجھے جنت کی خوشخبری کب سنائے۔ اس لیے میرا عزیزو، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے آنکھوں سے کسی غیر کو دیکھا تو ہماری آنکھیں گندی ہو گئی، ہم نے ان کانوں سے غیبتیں سنی ہے، یہ ہمارے کان بھی گندے ہیں، ہم نے اس زبان سے دوسروں کو گالیاں بھی دی ہیں، دوسروں کا دل بھی دکھایا ہے، یہ ہماری زبان بھی گندی ہے، ہم نے ان ہاتھوں سے ظلم کیے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ بھی گندے ہیں، پیروں سے چل کر گئے ہیں، ہمارے پیر بھی گندے ہیں، ہم تو سراپا خطا کار ہیں۔ لیکن آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، میرا رب پکار پکار کر کے یوں کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکے؟ اللہ آج ہم آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم تجھ سے اپنی تمام پریشانیوں کی رفع ہونے کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہماری تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے، اللہ ہماری روزی میں برکت عطا کر دیجیے۔ میرے عزیزوں، اللہ سے سچی توبہ کیجیے، اللہ سے پکی سچی توبہ کیجیے، ایسی توبہ کیجیے میرا اللہ ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو توبہ کر لیجیے، موقع ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا گناہ گار تھا، بہت گناہ کی، بہت گناہ کی،
ہر وقت گناہوں کی زندگی گزارتا تھا. لوگ ناراض ہوئے، لوگوں نے اس کو بستی سے دھکے دے کر کے باہر نکالا کہ بہت گناہ گار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بستی کے اوپر عذاب نہ آ جائے. سردی کی راتیں تھی، یہ بیچارہ جنگل میں گیا تو بیمار ہو گیا، اس کو بخار آیا، بیمار ہو گیا اور وہاں پڑا ہوا گر رہا ہے، اکیلا، کوئی پاس نہیں ہے. دل میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا، کاش کہ میرا کوئی دوست ہوتا جس میں اپنے دل کی بات کہتا. میری ماں ہوتی جو میرے غمخواری کرتی، میری بیوی ہوتی جو میری خدمت کرتی. آج میرے پاس کوئی نہیں ہے. پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا کہ اللہ تیرا تو بندہ ہونا، اللہ تیرا تو بندہ ہونا. آج کوئی نہیں ہے میرے پاس، تو ہے نا میرے پاس. تو اللہ سے ایسے الفاظ سے معافی مانگی کہ اللہ، ذرا تو اس کی روح قبض ہوئی. فوراً جبریل امین کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ جبریل امین تمام بستی میں یہ اعلان کرا دو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر کے کہ آج میرے ولیوں میں سے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا ان سب کی مغفرت کر دی جائے، ان سب کی مغفرت کر دی جائے. تمام لوگوں نے جب اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، سب کے سب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے شریک ہو گئے. اور جب وہ ہٹا کر کے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کو اپنے یہاں سے دھکے دے کر کے نکالا تھا، یہ تو بڑا گناہ گار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی شخص ہے. جبریل امین آئے اور فرمایا اپنے محبوب کو خطاب کر کے، اپنے موسیٰ کو خطاب کر کے موسیٰ کو بتا دو کہ جب اس کو بستی سے دھکا دے کر کے باہر نکال دیا تو اس کا وہاں کوئی نہیں تھا. اس نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا. اس نے سب کو یاد کیا، پھر میری طرف نظر کی تو میرا تو یہ بندہ تھا. جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا، کسی کا دوست نہیں ہوتا اس کا دوست پھر میں ہوتا ہوں. جب سب نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو میں تو غفور رحیم ہوں نا، میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا. بس تو دیکھیے آخری وقت کی ان کی توبہ. اور پھر آخر میں یہ اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب، یہ تو اس نے اپنی بخشش کی دعا کی تھی، اگر آج یہ روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی بخشش کے لیے مجھ سے کہتا تو اس زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی بخشش کرتا. کفن چور تھا. جیسے میت کو قبر میں لٹاتے تھے تو وہ کفن اتار لیا کرتا تھا، قبر پھاڑ کر کے کفن نکال لیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ بستی میں خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا تو یہ اس کی قبر پھاڑ کر جو کفن جو نکالا، اس نے جو اس کی حسن کو دیکھا تو شیطان نے اس کے دل میں وساوس ڈال دی کہ تو اس کے ساتھ بدکاری کرے. تو دیکھیے کہ دل کتنا سنگین ہوگا کہ اس میت کے ساتھ اس نے اپنا منہ کالا. لیکن منہ کالا کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ. اسی طرح سے پورا قصہ سنایا کہ میں نے میت کے ساتھ میں اپنا منہ کالا. آپ نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ تیرا دل اتنا سخت کیسے ہو گیا کہ تم نے میت کے ساتھ، وہ بھی قبرستان میں ایک مردار کے ساتھ، تجھے حیا نہ آئی؟ آپ نے واپس کر دیا. اب یہ جب تم